انسان میں اور جانور میں فرق جو ہوتا ہے وہ ادب کا حیات تو جانور میں بھی ہوتی ہے، انسان میں بھی ہوتی ہے، شعور احساس جانور میں بھی ہوتا ہے، انسان میں بھی ہوتا ہے۔ اس نقطے میں تو جانور بھی اور انسان بھی مشترک ہے، یہ بھی ذی حیا یہ بھی حیا، یہ بھی باشعور وہ بھی باشعور، ان میں بھی احساس ان میں بھی احساس، لیکن ایک چیز ہوتی ہے عقل، اللہ نے انسان کو مخصوص طور پر، حیوانات کو اس سے محروم رکھا۔ اس خصوصیت کی وجہ سے انسان اور حیوان کی زندگی میں بھی فرق ہو جاتا ہے، وہ فرق ہے ادب کا۔ انسان کے ہر کام کے لیے ادب مقرر ہے، سلیقہ، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر چیز میں ایک سلیقہ ہے۔ آدمی کا ہر کام سلیقے سے ہو، اور سلیقے سے ہٹا ہوا کوئی آدمی اگر اپنے افعال انجام دے رہا ہے تو کہتے ہیں جانور ہو گیا، بے ڈھنگے پن سے چلے تو عام دیکھنے والے بھی کہتے ہیں دیکھو کیسے چل رہا ہے، جانور کی طرح چلتا ہے۔ بول بے ڈھنگا ہو تو بول میں بھی کہتے ہیں ارے آدمیوں کی طرح بول، یہ جانوروں کی طرح کیا چل رہا ہے۔ بول میں بھی، چال میں بھی، نشست و برخاست میں بھی، اور 24 گھنٹے کے تمام افعال میں جو حرکتیں اور جو افعال انسان سے سرزد وہ سب ادب کے دائرے میں، اور جانور کے لیے کوئی ادب نہیں، جیسے چاہے چلے، جیسے چاہے کھائے، جیسے مرضی میں ہو اٹھے بیٹھے، جہاں مرضی میں ہو جائے، اس کے لیے کوئی حد نہیں، کوئی طریقے کی پابندی نہیں، وہ اپنے تمام افعال میں آزاد ہے، اس لیے اس کے طریقے پر کوئی نکیر بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے لیے کوئی طریقہ مقرر ہے ہی نہیں۔ نکیر تو وہاں ہوگی جہاں حد سے ہٹی ہوئی بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر فعل کے لیے ادب مقرر کیا۔ زندگی میں ادب ہے تو انسان انسان، اور ادب نہ ہو تو انسان کی شکل میں حیوان۔ اس لیے حد فاصل انسان و حیوانوں میں عملی زندگی میں ادب سے قائم، یہ حد فاصل عملی زندگی میں۔ مولانا رومی نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی دوپہر کے وقت میں چراغ لے کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا بازار میں، دیکھنے والوں کو بڑی حیرت ہوئی، دن کا وقت ہے اور ہاتھوں میں چراغ ہے، اور چراغ لے کر بازار میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ چراغ لے کر، تو اس نے کہا میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ سرکیلا ہے، عقل اس کی رخصت ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ بے وقوف آدمی، ایک تو سورج نکلا ہوا ہے، اس میں چراغ کی کوئی ضرورت نہیں، اور دوسرے ڈھونڈ تو کیا رہا ہے انسان، اور یہ سارا بازار انسانوں سے بھرا پڑا ہے، یہ دکھائی نہیں دے رہا۔
اس نے کہا کہ یہ انسان کی شکلیں ہیں، انسان نہیں۔ آدمیت لحم و سم و گوشت نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست، در بصورت آدمی انسان بوده، احمد و جہل ہم یکساں شده۔ یہ آدمی نہیں ہے، یہ آدمیوں کی شکل میں چلتی پھرتی تصویریں پرچھائیاں ہیں۔ گوشت، ہڈی اور خون اور کھال کا مجموعہ ہے، ڈھانچہ ہے جو چل پھر رہے ہیں، آدمی نہیں۔ اور پھر اس میں ایک عجیب بات کہی، شکل و صورت کا نام اگر آدمی ہوتا تو ابو جہل کی شکل و صورت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے ملتی جلتی تھی، تو یہ بھی انسان اور وہ بھی انسان، تو دونوں برابر ہوتے، اور اس کو کوئی تسلیم نہیں کر سکتا۔ یا ابو جہل اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیسے ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آدمی کسے کہتے ہیں؟ آدمی کا جو لفظ ہے نا وہ یائے نسبتی ہے، آدم کی طرف منسوب آدمی، جیسے ہندوستانی ہندوستان والا، دیوبندی دیوبند والا، گجراتی گجرات والا، ویسے آدمی آدم والا، یعنی آدم کی طرف منسوب، آدم کے وصف مخصوص والا جو انسان ہو وہ آدمی، اور اگر وہ وصف مخصوص نہ ہو تو نسبت پھر صحیح نہیں ہے، غلط نسبت ہے۔ آدمی نام کا آدمی ہے، اور آدم علیہ السلام کا وصف مخصوص یہ ہے کہ جب پتہ چلا کہ اللہ جل شانہ ناراض ہو گئے تو پھر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ تعالیٰ کو منانے کی فکر نہ تھی۔ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، سارے عالم کا رونا جمع کر کے آدم علیہ السلام کے رونے سے مقابلہ کیا جائے تو آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے۔ خالق حقیقی جل وعلا شأنہ وعز سلطانہ، اس کی رضا کی سچی طلب اگر انسان کے اندر ہے تب تو وہ آدمی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو آدمی ہے۔ تو باطن کے اعتبار سے آدمی وہ ہے جس کا مقصود ایک ہے، اللہ راضی، اور ظاہر کے اعتبار سے آدمی وہ ہے جس کا ہر فعل ادب کے دائرے، ظاہر و باطن کے اعتبار سے آدمی کی تعریف یہ ہوئی ہے، باطن سے وہ طالب حق ہو اور ظاہر سے با ادب ہو۔ انسان میں ادب نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا یأکلون کما تأکل الانعام، یہ ایسے بے ڈھنگے ہیں کہ جانوروں کی طرح سے کھاتے ہیں، یعنی ان کا کھانا انسانوں کا کھانا نہیں، جانوروں کا کھانا۔ زندگی میں ادب ہو اور باطن میں اللہ جل شانہ کے رضا کی سچی طلب ہو تو پھر وہ کامل آدمی، کامل آدمی۔ اور ان دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر فوت ہو جائے تو آدمیت کے دائرے سے ہٹا ہو۔ اور ہمارا دین جو ہے وہ سراسر ادب، الدین کلہ ادب، پورا دین آداب کا مجموعہ ہے، فرائض ہو، واجبات ہو، سنن ہو، مستحبات ہو،
اوامر کے قبیل سے جتنے احکام ہیں وہ آداب شریعت کا مجموعہ ہے، اور نواہی کے قبیل سے جتنے احکام ہیں وہ بے ادبی کا مجموعہ ہے۔ تو بے ادبی سے بچنا ہے یعنی تمام نواہی سے اجتناب، اور ادب کا اپنے کو پابند بنانا ہے یعنی تمام احکام شرعیہ کی پابند۔ اب ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ترتیب کیا ہوتی ہے؟ فرائض کو پڑھاتے، واجبات کو پڑھاتے، سنتیں پڑھائی جاتی، اور فرائض، واجبات اور سنتوں کے احکام بتائے جاتے کہ فرض کا تارک اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن فاسق ہوتا ہے، اور منکر ہو تو اسلام سے خارج ہو جائے۔ واجبات کا منکر اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن گناہگار ہوگا، تارک بھی گناہگار، منکر بھی گناہگار۔ سنت مؤکدہ کا تارک گناہگار ہوتا ہے، غیر مؤکدہ کا تارک گناہگار نہیں، کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، اور آداب اس کے نیچے آتے ہیں۔ اچھی چیز ہے، کرے تو ثواب ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس ترتیب سے ہمارے سامنے تعلیم آتی ہے۔ اس لیے جو وقات فرائض کی ہوتی ہے، سنن کی ہوتی ہے، واجبات کی ہوتی ہے، ادب کی وہ وقات نہیں ہوتی ہے۔ تو ثبوت کے اعتبار سے ادب کا درجہ اتنا اونچا ہے بھی نہیں، لیکن اہمیت کے اعتبار سے ادب کی بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ دین پورا کا پورا ادب، آداب کی بھی ایک حیثیت ہے۔ من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنن۔ آداب کے ساتھ اگر خفیف برتاؤ کرے، ہلکا برتاؤ کرے، آدمی آداب کو غیر اہم سمجھے تو ترک سنن کے وبال میں مبتلا کیا جائے۔ ومن تہاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض۔ اور سنتوں کا ہلکا پن اگر زندگی میں آیا تو ترک فرائض کے وبال میں مبتلا ہو کے رہے۔ ومن تہاون بالفرائض کاد ان یقع فی الکفر۔ فرائض کے ساتھ اگر ہلکا پن کرے گا تو کفر میں پڑ جانے کا خطرہ۔ ادب میں اور کفر میں ابتدا اور انتہا کا فرق ہے، لیکن جب ادب کی سرحد آدمی پھیلاتا ہے تو کفر کی سرحد کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں آداب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پڑھنے میں، ہمارے مدرسوں میں بیٹھنے کا بھی ادب سے بیٹھو تو کچھ پڑھو، اساتذہ نگرانی کرتے، ادب سے بیٹھو، ادب سے بولو، بولنا سکھاتے، چلنا پھرنا سکھاتے، ہوگا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ادب سے دین محفوظ ہوتا ہے، زندگی کی حفاظت ہوتی ہے۔ ادب نہ ہو تو زندگی محفوظ نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا ادب ہے، جیسے سماعتوں کا بھی ادب ہے، مجلسوں کا بھی ادب ہے، جیسے وضو کے آداب ہیں، ہمارے یہاں تو استنجے کے بھی آداب۔ استنجے کے آداب کو بعض فقہا نے جمع کیا تو 80 سے زائد نکلے۔ استنجے کے آداب زندگی میں ادب ہونا چاہیے۔ جب زندگی میں ادب ہوتا ہے قلب و روح کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو فیضان اوپر سے ہوتا ہے تو وہ قلب تک پہنچتا ہے۔ اور بے ادبی اگر زندگی میں ہو، بے ادبی سے قلب و روح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اوپر کے فیضان کا اثر دلوں تک نہیں پہنچتا، دل محروم رہتا، دل متاثر نہیں ہوگا۔ اس لیے ادب کی بڑی اہمیت ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قابل معنوں میں باادب بنائے. دین ادب سکھانے کے لیے. ادب کا مقتضا یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کا استعمال صحیح کرے. ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ ہماری اپنی ذاتی نہیں، دیکھنے کی، بولنے کی، چلنے پھرنے کی استعداد، صلاحیت، کام کرنے کی، محنت کرنے کی، قربانی دینے کی، مشقت اٹھانے کی استعداد ہے، صلاحیت ہے. صلاحیتوں کا استعمال صحیح ادب کا تقاضا ہے، کیونکہ صلاحیتوں کا استعمال انسان کو محروم کرے گا اور وبال بن جائیں گی. صلاحیتیں حق تعالی شانہ کا عطیہ ہیں، لیکن استعمال صحیح ہو تب تو انعام اور فضل کے دروازے کھل جائیں گے، اور استعمال غلط ہو جائے تو یہی صلاحیتیں وبال کا سبب بنتی ہیں. اس لیے اپنا استعمال صحیح کرنا ہے. مراد آباد کے اجتماع میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ایک تو ہے علم کا صحیح ہونا اور ایک ہے علم کے استعمال کا صحیح ہونا. اہل علم کی بھلائی کے لیے دونوں باتوں کی شرط ہے، علم صحیح ہو اور علم کا استعمال بھی صحیح. اگر علم صحیح ہے استعمال غلط ہے تو پھر بہت بڑا وبا ہے، بہت بڑا وبا ہے. بنی اسرائیل کی جو مذمت قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہی بیان کی ہے کہ تم علم الہی کے عوض میں حقیر دنیا لینے پر راضی ہو جاتے ہیں. اتستبدلون بالذی هو ادنی بالذی هو خیر. گھٹیا کو عمدہ کے بدلے تم بدلنے پہ راضی ہو جاتے. صلاحیتوں کا استعمال ضروری ہے. ہر آدمی میں کچھ صلاحیتیں تو وہ ہوتی ہیں جو مشترک ہوتی ہیں. جیسے ایک صلاحیت تمام انسانوں میں مشترک ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا. جوہر خلافت ہر انسان کے اندر حق تعالی شانہ نے ودیعت رکھی، یعنی انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اس کو وہ اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے. خلیفہ الہی، خلیفہ خداوندی، یہ سب کے اندر. انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا. تو انسان کو خلافت عطا ہوئی، خلافت کا جوہر. اب آدمی اپنی صلاحیت کو ضائع کر دے تو ضائع ہو جائے، لیکن جوہر خلافت کا ضائع کرنا سب سے بڑا جرم ہے. آدمی اپنی غلطیوں اور معصیتوں کے ذریعے سے کفر و شرک تک پہنچ جائے تو وہ جوہر فنا ہو جائے، ختم. تو اللہ نے الوہیت کے بعد جو مقام تھا خلافت کا وہ انسان کو دیا تھا، اور انسان نے اس کو ضائع کر دیا، تو اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کفر و شرک کی معافی نہیں ہوتی. دیگر تمام گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، سب معاف ہو سکتے ہیں، لیکن کفر کی معافی نہیں ہے. کفر و شرک وہ خبیث معصیت ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر کا جوہر خلافت ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا پاپ اور جرم ہے. اللہ کی بارگاہ سے اس کی معافی نہیں. یہ مشترک نعمت ہے، ہر انسان کو ملی، آپ کو ملی، ہم کو ملی، سب کو ملی. ہر انسان میں
یہ اللہ نے خوبی رکھی ہے، استعداد رکھی ہے، استعداد بالقوہ. ہر انسان اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے. چلنے کی طاقت ہر انسان میں ہوتی ہے، بولنے کی طاقت ہر انسان میں ہوتی ہے، کمانے کی طاقت ہر انسان میں ہوتی ہے. کوئی کم کماتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے. تو کچھ تو مشترک صلاحیتیں ہوتی ہیں جو سب میں ہوتی ہیں. کبھی ذاتی کا فرق ہو سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر صلاحیتیں سب میں ہوتی ہیں. کچھ صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اندر مخصوص ہیں، ایک میں ہوتی ہے دوسرے میں نہیں ہوتی. بہت سی خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک انسان میں ہوتی ہے دوسرے انسان میں نہیں ہوتی. ایسی مخصوص صلاحیتیں، خوبیاں، صلاحیتیں، اوصاف، کمالات دونوں طرح کے ہوتے ہیں، مشترک بھی اور مخصوص بھی. تو ہم میں سے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی خوبیاں دے رکھی ہیں. وہ خوبیاں ہیں جو تمام انسانوں میں، تمام آدمیوں میں مشترک ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص خوبیاں دی ہیں جو ہمارے ساتھ مخصوص ہیں، دوسروں کے اندر نہیں. ایسے اہل علم ہیں، جتنے اہل علم ہیں علم کی خوبی ہر ایک کو ملی، لیکن کسی کو کم اور کسی کو زیادہ. علم میں سب برابر نہیں، مرتبے ہوتے ہیں. لیکن نفس علم کے اعتبار سے تمام اہل علم اس بات کی استعداد رکھتے ہیں کہ بھائی ان کو علم دیا جائے، کیونکہ یہ علم جو آپ کو ملا ہے یہ زمینی چیز نہیں، یہ تو اوپر سے آئی ہوئی ایک مایا ہے، اسے کوئی پیدا نہیں کر سکتا. آپ کو جو علم مدرسوں میں اپنے اساتذہ کے ذریعے سے پڑھا اور پڑھایا گیا ہے اور آپ کو ملا ہے، تو یہ زمین سے پیدا ہونے والا کوئی تجربہ نہیں ہے. علوم عصریہ کی طرح جتنے عصری علوم ہیں وہ سب تجربات ہیں، فرد کے یا جماعت کے. تو تجربہ کرتے کرتے انکشافات ہوئے اور ان کو جمع کر کے مرتب کر دیا گیا تو وہ ایک فن بن گیا، علم بن گیا. تو تمام علوم عصریہ کی یہی حقیقت ہے، فرد کے تجربات یا جماعت کے تجربات کا مجموعہ ہوتے ہیں. لیکن آپ کے پاس جو علم ہے وہ کسی کا تجربہ نہیں ہے، تو براہ راست حق تعالی شانہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک عظیم سرمایہ اور خالص ان کا فضل ہے جو انہی کے راستے سے مل سکتا ہے، کہیں اور سے نہیں مل سکتا. اور آپ کے پاس جو علم ہے، چاہے کسی کے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کے ہر ذرے میں بے پناہ طاقت ہے. آپ کے پاس جو علم ہے نا، تھوڑا سا بھی علم اگر آپ کے پاس ہے، قرآن کا، حدیث کا، وحی کا، تھوڑا سا ایک ذرہ بھی، تو اس ذرے میں جو قوت ہے، طاقت ہے، کائنات کی ساری طاقتیں اس کے مقابلے میں مکڑی کا جالا ہے. پوری کائناتی طاقتیں آپ کے علم کے ذرے کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. طاقتور علم اور مبارک علم ہے، طاقتور بھی ہے اور بابرکت بھی ہے. اس کے ذرے میں اتنی برکت ہے کہ اگر اس علم کا ایک ذرہ بھی اس زمین پر موجود رہے گا تو اس کے فضل اور برکت سے پوری کائنات کو حق تعالی شانہ باقی. لم تقم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. لفظ اللہ
اس علم کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لفظ کے اعتبار سے چھوٹا ہے، ورنہ تو اس سے بڑا تو کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ در حقیقت بڑا ہی وہی، اس کے علاوہ کوئی بڑا ہی نہیں، مختصر سا لفظ ہے۔ لیکن اگر اس لفظ کو جاننے والا، پہچاننے والا، کہنے والا ایک فرد بشر بھی زمین پر ہے تو اس کی برکت سے پوری کائنات پاتی ہے، آسمان، زمین، نظام کائنات، اور جب وہ بھی ذرہ نہیں رہے گا تو یہ پوری کائنات ٹوٹ پھوٹ کر دکھتی ہے۔ آپ کے پاس جو علم ہے وہ طاقتور بھی ہے اور بابرکت بھی ہے۔ بابرکت اتنا کہ آپ کے ذرہ علم سے پوری کائنات فیض پا رہی ہے، اور طاقتور اتنا کہ اگر اس علم کی طاقت ظاہر ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتی۔ ساری دنیا کی تمام طاقتیں اس کے مقابلے میں دھواں ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ اور یوسف کہتے تھے وہ کام کر دو جو کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کر دوں سارے عالم کو کہ اپنی پوری طاقت میری اس مسجد پہ برسا دے، تعالی شانہ سے پیاز کا چھلکا بنا کے نہ دکھا دے تو کیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور معزز بزرگان دین، اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات میں دنیا کو تباہی سے بچانے کا گر اور ہنر اور سبب اور ذریعہ صرف آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے تھوڑا یا زیادہ، ابھی بیشی کا فرق تو ہوگا، لیکن اس علم کی صفت سے جو لوگ متصف ہو گئے اور اس علم کا کوئی ذرہ ان کے سینوں کی امانت بن گیا، وہ بہت بڑی خیر اور سارے عالم کو تباہی سے بچانے کا سبب وحید رکھنے والے ہم میں سے ہر فرد ہے، ہم میں کا ہر شخص ہے۔ آپ عالم کو تباہی سے بچا سکتے اور باطل کی ساری طاقتوں کو آپ اپنے علم کی طاقت سے توڑ سکتے ہیں، آپ توڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے، صلاحیتیں تو ہوتی ہیں نا، آپ کے پاس علم کی صلاحیت ہے اور بہت ساری ایسی صلاحیتیں ہیں جو سب میں مشترک ہیں، آپ میں بھی ہیں، اور بہت سی ایسی صلاحیتیں ہیں جو آپ کے اندر مخصوص ہیں، دوسروں کے اندر نہیں۔ تو صلاحیتوں کو دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو صلاحیتیں ابھریں اور دوسرے صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہو تاکہ وہ اپنے حد کمال پر پہنچے۔ صلاحیتوں کے ابھرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنے حد کمال تک پہنچنے کی ضرورت ہے، بس یہ دو باتوں کی ضرورت ہے۔ درخت کی گٹھلی ہوتی ہے، آم کی گٹھلی، چھوٹی سی گٹھلی ہے، لیکن اس کے اندر استعداد پورا درخت بننے، چھوٹی سی گٹھلی میں پورا درخت بننے کی استعداد، اور درخت ہی نہیں، باغ بننے کی استعداد۔ ایک گٹھلی سے پورا باغ لگایا جا سکتا، سارے عالم کو باغوں سے بھرا جا سکتا ایک گٹھلی سے، اس کے اندر استعداد ہے۔ لیکن یہ استعداد کیسے ظاہر ہوگی؟ آپ آم کی گٹھلی کو یہ سمجھ کر اتنی بڑی استعداد والی گٹھلی ہے کہ سارے عالم کو باغوں سے بھرا جا سکتا ہے اس گٹھلی کے اندر، تو آپ
آپ اس گٹھلی کو مرتبان میں سجا کر اپنے گھر کے اندر روم میں الماری میں باکس میں لے جا کر بند کر دیں اور انتظار کریں کہ دیکھیں اس کی صلاحیت کب ظاہر ہوتی ہے، کب یہ باغ بنتا ہے، کب یہ درخت بنتا ہے۔ تو قیامت تو آ سکتی ہے لیکن درخت نہیں بن سکتی، ایسا تھوڑی ہوگی۔ اس کے اندر جو درخت بننے کی استعداد ہے اس کو اس کے ماحول سے گزارنا پڑے گا۔ وہ درخت کب بنے گی کہ بھائی اس گٹھلی کو زمین میں دبائیں اور زمین میں دبا کر ان میں نمی پہنچائیں اور پھر اس کی نگرانی کریں، زمین کے کیڑے مکوڑے یا زمین کی کوئی آفت اسے ضائع نہ کر دے، آفتوں سے اس کی حفاظت کریں۔ تو ان مراحل سے جب گزرے گی وہ گٹھلی تو پھر وہ خود اس کے اندر کی صلاحیت خود بخود ابھر آئے گی، خود بخود ابھر آئے گی۔ ایک مدرسے میں کچھ دن رہنے کام کرنے کا ایسے ایک لطیفہ یاد آ گیا اسی پر، گٹھلی پر۔ مدرسے میں ایک حمام نہانے کے لیے، طلبا کے اساتذہ کے نہانے کے لیے حمام بنا رہے ہیں۔ حمام بن گیا، اس پر پلاسٹر لگ گیا۔ آدھ ہفتے کے بعد بیچ میں سے پلاسٹر، پکا پختہ پلاسٹر پھٹ کر اور اس کا کچھ حصہ اوپر ہوا ہے۔ سب دیکھ رہے تھے کیا ہے، کوئی کیڑا اندر رہ گیا کیا ہے؟ تو قرید کر دیکھا تو ایک پودا اگ رہا تھا، ننھا سا پودا، اور نیچے قرید کر دیکھا تو املی کا ایک بیج پتہ نہیں کہاں سے اندر دب گیا تھا۔ جب اس کی استعداد ظاہر ہونے کے مرحلے گزر گئے تو پختہ فرش کو توڑ کر وہ خود بخود اوپر آئے۔ یعنی پتھر کی سیلیں بھی اس کی طاقت کو نہیں روک سکتی، مرحلے سے گزر گئے۔ یہ تو وقتی ایک لطیفہ تھا، لیکن وہیں سے ایک بات سمجھ میں آئی، فطری استعداد کے ظہور میں دنیا کی کوئی طاقت اگر رکاوٹ بننا چاہے تو رکاوٹ نہیں بن سکتی، شرط یہ ہے کہ اس کو اس کے مرحلے سے گزارے۔ تو گٹھلی خود اگائے گی، اس کو مرحلے سے گزارے۔ اب وہ اگ گئی، لیکن اس وقت وہ اتنی نازک اور ننھی ہوتی ہے کہ اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو ٹوٹ جائے گا پودا، جانور چر جائے گا، یا تیز ہوا کا جھونکا آئے تو بھی وہ ٹوٹ جائے، اور ایک مرتبہ جان ٹوٹا اس مرحلے میں تو پھر وہ کبھی کھڑا نہیں ہوتا، گیا بھی کام۔ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ پھر حفاظت کرتے 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 ایک حد کمال ہے درخت کی، وہاں تک پہنچ جائے، اب آپ کچھ حفاظت نہ کرو، اب وہ خود کر لے گا، اپنی غذا زمین سے خود لے لے گا، اپنی جڑوں کو زمین کے اندر گہری کر کے وہ خود اپنی قوت پر کھڑا ہو جائے، اور جتنا اوپر پھیلے گا اتنا وہ زمین کے اندر بھی پھیلے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ درخت جتنا اوپر پھیلتا ہے اتنا اندر بھی پھیلتا اور گہرا ہوتا ہے، جڑیں اس حد کمال تک پہنچ گئے۔ اب وہ پھل بھی دے گا، پھول بھی دے گا، پتے بھی دے گا، اور ایک زمانے کو اپنے فیض سے سیراب کرے گا، حد کمال تک۔ ایسے جو علم سینوں میں ہے، اس علم کی تاثیرات کو ظاہر کرنے کے لیے نہ بھائی یہ دونوں باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک ضرورت ہے کہ اس کو اس کے مرحلے سے گزارے تاکہ یہ ابھرے، اور پھر دوسری ضرورت یہ ہے کہ نشو و نما دے کر اسے اس کے حد کمال تک پہنچائیں تاکہ وہ توانا ہو جائے۔ جب توانا ہو جائے گا اب اس سے کوئی بھی ٹکرائے، درخت جب بڑا ہو گیا، توانا ہو گیا، تو آندیاں بھی آتی ہیں، وہ ہلے گا ادھر سے ادھر مگر اپنی جگہ پہ مضبوط درخت طوفانوں کو بھی جھیل جائے۔
طوفان آ کے سروں سے گزر جاتے ہیں لیکن اس کا کچھ نہیں۔ اس وقت اس طبقے کو ان دو باتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ عالم میں باطل چھا چکا۔ باطل کو مٹانے کی طاقت اس دنیا میں نہیں، آسمانوں سے جو آئی ہے وہ ہے مٹانے کی طاقت، وحی کا علم وحی، اور وہ علم وحی اصلاً تو انبیاء علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے ان کے متبعین تک پہنچتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام پر جو علم اترا وہ علم سینہ بسینہ آپ تک پہنچا۔ یہ جو علم ہے، یہ علم عالم کے باطل کو توڑ بھی سکتا ہے اور عالم کے اندھیروں کو دور بھی کر سکتا ہے اور عالم کو برکتوں سے بھر بھی سکتا ہے، پورے عالم کو برکتوں سے بھر، کیونکہ آپ کا علم متبرک علم اور بابرکت ہے۔ ایک عالم کے علم کے فیض سے سارا عالم فیض یاب ہو سکتا ہے، چاہے کہ ہزاروں ہو لاکھوں ہو تو ان علماء کا فیض جاری ہو جائے، سارا عالم برکتوں سے بھر سکتا ہے اور عالم کا باطل چکنا چور ہو کر دنیا سے مٹ سکتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ڈاکٹر، اپنے مسلمان ڈاکٹر دیندار ہے اور اللہ کے فضل سے وہ حافظ قرآن بھی ہے اور سرجن ڈاکٹر ہے، MD سرجن نہ جانے کیا کیا، حافظ قرآن بھی ہے۔ ان کی خدمت میں حاضری ہوئی، دوا علاج کے سلسلے میں جانا ہوا، میں واپس آنے لگا تو کہنے لگے ایک بات پوچھنا چاہتا، پوچھیے، معلوم ہوگا تو بتا دیں گے، نہیں معلوم ہوگا تو معذرت کر لیں گے۔ کہنے لگے یہ جو دین کا کام ہو رہا ہے ساری دنیا میں، اب تو لمبی مدت گزر گئی اور ہر 100 سال کے بعد تجدید کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ بہت دور کی قبیل ہے ڈاکٹر صاحب۔ ان کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ اب یہ سب بھاگ دوڑ کرنے کے بجائے اب تو مجدد کا انتظار کرنا چاہیے۔ ان اللہ یبعث علی رأس مئۃ کل سنۃ من یجدد لها دینها، ہر 100 سال پر اللہ مجدد بھیجے۔ بہت دور کی قبیل ہے، یعنی پوری امت مجدد کے انتظار میں مفلوج ہو کر بن جائے، مجدد صاحب آئیں گے اپنا کام کریں گے، اب ہمارا کام نہیں۔ خیر وہ تو اپنے کیبن میں تھے، وہاں زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں تھا، میں نے ان سے اتنا مختصر کہا، تو مجدد کا کام لوگوں کے حالات سدھارنا نہیں ہوتا، مجدد کا کام تو ہوتا ہے دین کے اندر جو کمی بیشی کر دی جاتی ہے اس کی تکمیل کرتا ہے، اصل دین کو محفوظ کرتا ہے۔ دین میں غیر دین کی آمیزش ہو جاتی ہے اور اجزائے دین کو مٹا کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین کے اجزاء کو زندہ کرے، مرے ہوئے اجزاء کو زندہ کرے اور اسے دین ہونا سمجھائے، ثابت کرے اور سارے عالم سے تسلیم کرائے، اور جو غیر دین ہیں اور دین میں شامل ہو گئے ہیں ان کو سب کو چھانٹ کرائے۔ مجدد کا کام تجدید دین ہے، احیاء دین نہیں۔ احیاء دین تو امت کا کام ہے اور امت میں بھی خاص طور سے اہل علم حضرات کا کام۔ مجدد آئے گا وہ اپنا کام کرے گا، آپ کا کام مجدد نہیں کرے گا، آپ کو ہم کو تو اپنا کام کرنا پڑے گا۔ تو مجدد آئیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہم بھیجتے رہیں گے، لیکن اس سے ہماری ذمہ داریاں،
ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی، ہماری ذمہ داریاں تو باقی رہیں گی۔ تو اس وقت آپ حضرات کو صحیح معنوں میں بیان نہیں، تقریر نہیں، جو بات اب عرض کرنے جا رہا ہوں اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سما خراشی بھی ہے۔ اگر آپ کو گرا گزرے تو معاف کر دینا، لیکن توجہ دلانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی ایسا کام اہم پیش آ جاتا ہے، توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، متوجہ کرنا، اس بات کی طرف متوجہ کرنا آپ کے سینوں میں وہ ذرہ پنپ رہا ہے جس کی اگر آبیاری کر دی جائے تو عالم کا باطل بھی مٹ سکتا ہے اور عالم کو خدا برکتوں سے بھر بھی سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے سینوں میں جو علمی مایا پنپ رہی ہے نہ بھائی، اسے ابھارا جائے اور اسے نکھار کر حد کمال تک پہنچا دیا۔ ان دو باتوں کی ضرورت، اور ظاہر بات ہے کہ جب وہ مایا آپ کے پاس ہے تو اس کی آبیاری کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ آپ کریں گے۔ اور اسے نکھارے گا کون؟ آپ نکھاریں۔ اس کو اس کے مرحلے سے گزارے گا کون؟ آپ گزاریں۔ گٹھلی سے درخت آپ کو لینا ہے تو گٹھلی کو بونا آپ کو پڑے گا، آپ بوئیے اور اس کی نگرانی کیجیے، حفاظت کیجیے تاکہ وہ بڑا ہو جائے، درخت بن جائے۔ تو آپ اپنا کام کیجیے، پھر درخت بن جائے گا۔ اس کی طرف متوجہ کریں۔ اب وہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کے اندر جو علمی مایا پنپ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوغات سینہ بسینہ جو منتقل ہوئی حضور سے صحابہ کی طرف، صحابہ سے ماں بعد والوں کی طرف اور ان کے بعد سے ان کے بعد والوں کی طرف، اس طرح سینہ بسینہ وہ علمی امانت آپ تک پہنچی ہے اور اس کی قوت اتنی بڑی کہ عالم کا باطل مٹا دے اور برکت اتنی کہ سارے عالم کو برکتوں سے بھر دے۔ تو اس کی شکل کیا، صورت کیسے ہو؟ صدیاں بیت گئی ہیں عالم کو انتظار کرتے کرتے کہ آپ حرکت میں آئے۔ زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھے تیرا عہد کہانی راستہ۔ وہ کیا شکل ہے، کیا صورت ہے، وہ عرض کرنا تھا اور اسی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے باتیں کی۔ تو وہ اس کے لیے دیکھو، کیونکہ آپ حضرات اہل علم ہیں اور جو باتیں میں عرض کرتا ہوں نا، یہ باتیں مجھ سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے کہنے والے، سمجھانے والے ان میں بہت سارے احباب ہیں۔ میں تو صرف متوجہ کر کے یہ چاہتا ہوں کہ ہر شخص توجہ سے اس کو لے لے اور اس درخواست کو اپنے سینے میں تھوڑی سی جگہ دے دے۔ امید ہے کہ زمانے کا مرض دور اور عالم کی کایا پلٹ اس کی طرف اپنے ان بزرگوں کو متوجہ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے کہ سارے مفصل کی صورتوں میں سے سورہ والعادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ نے اس میں شروع کے ان 4-5 جملوں میں قسم کھائی ہے، والعادیات ضبحا، اور مشہور تفسیر کے مطابق یہ گھوڑوں کے اوصاف کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، گھوڑوں کے اوصاف۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں ہانپ کر۔ فالموریات قدحا، پھر ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں اڑانے والے ہیں، ٹاپیں مار کر دوڑتے ہیں تو شدت جریے سے جہاں ان کی ٹاپیں پڑتی ہیں وہاں سے چنگاریاں اڑاتی ہیں۔
अंधेरों में दिखता भी नहीं। सख्त जमीन पर अगर घोड़ा दौड़े तेज रफ्तारी के साथ तो उसकी टापें जहां पड़ती हैं वहां से चिंगारियां निकलती, चकमार से चिंगारियां निकलती। फासर नबी नका, फिर इतनी तेज रफ्तारी से दौड़ते हैं कि उनके दौड़ने की वजह से गुबार उठते हैं, यहाँ तक कि वो गुबारों में गुम हो जाते हैं, दिखता भी नहीं कि गुबार में कोई घोड़ा। अवसत नबी जमा, और अपने सवार को लेकर दुश्मनों के नरगे में घुस जाते हैं। ये कमालात घोड़े के अल्लाह को इतने अच्छे लगे कि अल्लाह ने कुरान में कसमें खाई। कसम खाकर जो बात समझाई गई है वो तो आगे है। मैं अपनी गुजारिश आप हजरात के सामने जो रखना चाहता हूँ वो इस पहलू से, घोड़े में वो कौन सी खास बात है कि इन कमालात की कसमें अल्लाह ने खाई है। जानवर तो बहुत सारे हैं, ताकत के एतबार से, बहादुरी के एतबार से तो शेर मशहूर है। बहादुरी में मिसाल किसकी दी जाती है? शेर की। और ढील डोल के एतबार से हाथी जैसा, और अजीब व गरीब मखलूक होने के एतबार से ऊंट है। ऊंट है, हाथी है, शेर है, और बहुत सारी मखलूकात है, बहुत सारे जानवर हैं जिनके अंदर बहुत सारी खूबियां, बहुत सारे कमाल है। घोड़े में क्या खास बात है कि अल्लाह ने घोड़े की नौसाद की कसम, अच्छा कोई ना कोई खास बात तो है। अगर खुसूसियत न होती, ताला शानहू अपने पाक कलाम में कसमें खाकर उसके कमालात को अमर न बना दे। अब कयामत तक इन कसमों को दोहराया जाएगा और सीने इसकी हिफाजत करेंगे, ज़ुबानें इसकी तिलावत करेंगी, कान उनकी समाअत करेंगे, उलमा उसकी तशरीह करेंगे, मुफस्सिरीन उसकी वजाहत करेंगे, और कयामत तक इसकी वजाहत की जाती रहेगी। लेकिन इनकी गहराइयाँ और उनके असरार और मारिफ कभी खत्म नहीं। क्या खास बात है घोड़े में कि अल्लाह ने उसके कमालात की कसमें। अच्छा, दुनिया में भी आज कितनी तरक्की का जमाना है, हवाई जहाज उड़ रहे, खलाई शटल, उस पर बैठ कर इंसान, वो लोग कहते हैं पता नहीं सच है झूठ है, वो जाने, खलाओं में जाते हैं, मरीख पर जाते हैं, और न जाने कहाँ कहाँ चाँद छू कर आ गए, चाँद पर से मिट्टी देख। तो तरक्की का ये मकाम। लेकिन इन सारी तरक्कियात के बावजूद आज भी मशीनों की ताकत का मेयार घोड़े ही को करार दिया जाता है, और कहते हैं कि भाई ये मोटर आधे हार्स पावर का है और फला मोटर 1 हार्स पावर। रेलवे का इंजन ना भाई इतने 100 हार्स पावर का होता है, हवाई जहाज का इंजन हजारों हार्स पावर का होता है। तो दुनिया में जितनी ताकतवर मशीनें हैं उनकी ताकत का मेयार इन तरक्की वालों को भी सिवाय घोड़े के कुछ और नहीं मिला। वही तो खास बात है, ये मेयार बनी है दुनिया वालों की निगाह में भी, और खल्लाक आलम के इल्म में भी इसकी कोई ना कोई खूबी है। घोड़े में ये खूबियां, ये कमालात कहाँ से आए, जिसकी वजह से अल्लाह ताला कसमें खा रहे हैं और सारा आलम उसे ताकत का मेयार तस्लीम किए। आप गौर करेंगे तो बहुत आसानी से हर एक की समझ में आ जाएगी। घोड़े के मुंह में एक छोटे से लोहे का टुकड़ा होता है, क्या कहते हैं उसे? लगाम। वो लगाम अगर लग जाए तो फिर इन कमालात का ज़रूर होता है। तो लगाम ना हो तो बगैर लगाम के अगर घोड़ा कितना ही दौड़े, उसके दौड़ की कोई कीमत, तो उसके दौड़ने की कोई कीमत नहीं। कितना ही तेज दौड़े
اپنے سوار کو لے کر دشمنوں کے مجمع میں گھسنا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے منہ میں لگام لگی ہوئی، اور لگام کسی سوار کے ہاتھ۔ گھوڑے کے تمام کمالات کا ظہور جو ہوتا ہے وہ لگام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر لگام ہو تو پھر اتنا باکمال ہے کہ اللہ تو قسمیں کھا رہے ہیں اور عالم اس کی طاقت کو ساری قوتوں کا معیار بنا کر پیش کرتا ہے۔ عالم بھی اور خلاق عالم بھی سب کے نبی مسلمہ باکمال ہے جانور گھوڑا، تو اس کی طاقت اور کمالات کے ظہور کا سبب لگام لگی تو باکمال گھوڑا، اور لگام ہٹ گئی تو اس میں کوئی کمال ہے؟ پھر اسی شکل صورت کا ایک اور جانور بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا اس سے نیچے دھر لیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ خچر۔ اور ایک اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے گدھا۔ لگام ہو تو گھوڑا ہے، اور لگام نہ ہو تو خچر ہے یا گدھا۔ کمالات کا ظہور لگام سے ہوتا ہے۔ آپ کے اندر جو علمی مایا پنپ رہی ہے یہ اتنا باکمال ذرہ ہے کہ اگر اسے ابھار دیا جائے تو عالم کے باطل کو مٹا دے، اور اگر اسے نکھار دیا جائے تو عالم کو برکتوں سے بھر دے۔ لیکن اس کے ابھرنے اور نکھرنے کے لیے زندگی میں ایک لگام کی ضرورت ہے۔ یہ مجھے عرض کرنا، زندگی میں ایک لگام کی لگام لگے۔ اگر بے لگام ہے، گھوڑا بے لگام ہو تو ہے تو نام گھوڑا، دوڑے گا بھی اور بہت تیز رفتاری سے دوڑے گا، لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں، وقار نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوڑ میں قیمت جو آئے گی وہ لگام کے لگنے کے بعد ہے۔ اس کا دوڑنا باکمال جب سمجھا جائے گا جب لگا۔ اہل علم کے اندر علمی قیمت آنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ زندگی میں لگام کا ہونا ضروری ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ تلخ حقیقت بڑی ناگواری کے ساتھ اور انتہائی لجاجت اور معذرت کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے، ہم میں کی اکثریت اس وقت بے لگام کی۔ علم تو ہے لیکن زندگی میں لگام نہیں۔ اسی لیے ہمارا علمی مایا ہماری علمی مایا نہ ابھر رہی ہے اور نہ نکھرنے پا رہی ہے، تو اس کے کمالات ظاہر ہی نہیں ہو پائے، ہم بھی محروم اور سارا عالم ہے۔ تو لگام کی ضرورت ہے۔ گھوڑے کے منہ میں جو لوہا ہوتا ہے اس میں دونوں سرے پر ایک رسی بندھی ہوتی ہے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، اور وہ رسی سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جدھر چاہے موڑے، پھر وہ بتانا گھوڑا بنتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں جو لگام ہو اس کے بھی دو سرے، اور وہ میں نہیں کہتا، حق تعالی شان کو خود آپ سے اس کا مطالبہ کرے، خود مطالبہ تو تمام اہل ایمان سے ہے، لیکن اہل ایمان میں جو خطاب سب کو ہے، اس خطاب کا سب سے پہلا مصداق کون ہوگا؟ سب سے پہلا مصداق یہ طبقہ ہو، یہ لوگ سب سے پہلے یہ مصداق، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ دو اطاعتوں کا مطالبہ ہے، ایک اطاعت اللہ اس کے رسول کی یعنی سنت و شریعت، اور دوسری اطاعت اولو الامر کی۔ اولو الامر کون ہے؟ تو
احکام شرعیہ میں تو اولو الامر فقہا کی جماعت، اور غیر شرعی اور انتظامی احکام اور امور میں اولو الامر اہل شورا کی جماعت۔ یہ میں نے خلاصہ عرض کر دیا، آپ خود دیکھیں گے تو آپ بھی یہی پہنچیں گے کہ اولو الامر احکام شرعیہ میں تو فقہا کی جماعت، اور غیر شرعی احکام یعنی جس کا حلال و حرام سے جائز ناجائز سے تعلق نہ ہو، انتظامی امور سے تعلق ہو، غیر منصوص ایسے تمام احکام، اس میں اولو الامر اہل شورا کی جماعت ہے۔ ہماری زندگی کی جو لگام ہے اس کا ایک سرا تو یہ ہے سنت و شریعت کی پابندی، اور دوسرا سرا ہے مشورے کی پابندی۔ یہ دو لگام زندگی میں لگ جائے پھر عالم کی کایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آخری نبی ہے، قرآن آپ پہ اتر رہا ہے، وحی آپ پہ اتر رہی، لیکن مشورے کے بغیر کوئی کام آپ بھی نہیں کرتے۔ جو بھی کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ مشورے سے کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، اہل یمن نے جب حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں مطالبہ بھیجا کہ ہمارے پاس کوئی آدمی تعلیم کے لیے، دین سکھانے کے لیے اور احکام دین سے واقف کرانے کے لیے کوئی مناسب آدمی بھیج دیا جائے، تو آپ نے اپنے اہل مشورہ کو بلایا، جمع کیا سب کو، اور اس میں یہ تقاضا رکھا کہ بھائی یمن میں کسی کو بھیجنا ہے، رائے تو کس کو بھیجیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ہم سے رائے کیوں پوچھتے؟ آپ کو ہم سے رائے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کوئی آپ سے زیادہ علم رکھتے یا ہماری عقل آپ سے زیادہ بڑھی ہوئی؟ آپ ہم سے زیادہ عقل مند، آپ ہم سے زیادہ سمجھدار، آپ ہم سے زیادہ ذی علم، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو آپ کا فیض ہے، اور ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، یعنی ہم کو، ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے ساتھیوں کی صلاحیتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، تو آپ کو ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ بغیر مشورہ کیے ہوئے کسی کو بھیج دوں گا تو کیا پتا کہ جانے والا خوشی سے جائے یا ناگواری سے جائے، یا دوسروں کو کہیں کوئی اعتراض نہ ہو، تو مشورے سے بھائی اس کا تدارک کر دیا جائے کہ بھائی کسی کو اعتراض بھی نہ ہو اور جانے والا خوشی سے جائے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ اندیشہ ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ مجمع جانثاروں، آپ خوب جانتے ہیں ہمارے مجمع میں سے آپ کسی کو اگر متعین کر دیں کہ یمن تم کو جانا ہے، وہ بھی خوش رہے گا، خوشی سے جائے گا، اور پورا مجمع یہ خوش ہو جائے گا کہ آپ نے ہمارے مجمع میں سے فلاں ساتھی کو قبول تو کیا، ہم سب اس کو، یہ جانثاروں کا مجمع ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہو۔ ان حالات میں آپ کو ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات عرض کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر، جب آپ نے لوگوں سے رائے مانگی، مشورہ مانگا کہ یمن سے تقاضا آیا ہے اس کو بھیجا جائے، رائے دو، اس پر انہوں نے یہ بات، آپ نے اس پر جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، وہ جملہ تو آگے سر سے لکھنے کی بات، یہ تو آپ کی ہر بات آگے سر سے لکھنے کی بات، باتیں جوامع الکلم ہوتی۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی فیما لم یوحا الی کاحدکم، یہ بات ارشاد فرمائی، انی فیما لم یوحا الی کاحدکم، میں ان تمام امور میں جس کے بارے میں میری طرف کوئی وحی نہ آئی ہو،
ایسا ہی ہوں جیسا تم میں کا کوئی ایک آدمی. یعنی غیر منصوص تمام معاملات میں ایسا ہی ہوں جیسا کہ تم میں کا کوئی ایک آدمی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نبی تو ہوں، صاحب وحی بھی ہوں، لیکن جس بارے میں وحی نہ آئی ہو، جس بارے میں شارع کی طرف سے کوئی منصوص حکم نہ کیا گیا ہو، تو مجھے بھی اسی طرح رائے کی ضرورت ہوتی ہے، مشورے کی ضرورت ہوتی ہے جیسا تم کو ضرورت ہے. اس لیے میں رائے. جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو پھر سب نے رائے دینی شروع. سب نے رائے مشورے کے روشنی میں آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو شام کے لیے طے اور روانہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جو کچھ کرتے رہے کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کیا، بلکہ اگر مشورہ دینے والوں کی رائے کی اکثریت کسی چیز کی طرف ہو گئی اور آپ کی منشا اس کے علاوہ تھی تو آپ نے اپنی منشا چھوڑ دی اور مشورے والوں کی رائے کو ترجیح دی ہے. یہ جگہ دی آپ نے مشورے کو. احد کے موقع پر مشورہ کیا. مشورہ اس بات کا ہو رہا تھا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے یا مدینے سے باہر نکل جائے. تو سب مہاجرین بھی، انصار بھی، اکثریت مجمع کی، سب کے سب جوش میں آ کر اور باغے بڑھ بڑھ کر گئے یا رسول اللہ، کیونکہ بدر میں خدا کی مدد دیکھ چکے تھے، اس لیے حوصلے بلند تھے. حوصلے بلند تھے، سب پوری قوت کے ساتھ رائے دے رہے تھے یا رسول اللہ باہر چل کر مقابلہ. دیکھا کہ جب سارے ساتھیوں کی یہی رائے ہو رہی ہے تو چلو بھائی باہر چلنے کی تیاری کرو، باہر نکل کر مقابلہ کریں. تو جب آپ نے یہ فیصلہ کر دیا، مجلس برخاست ہو گئی، تو انصار کو اور مہاجرین کو سب کو اندازہ ہو گیا کہ فیصلہ آپ نے جو کیا ہے اپنی منشا کے برخلاف ہماری رائے کی وجہ سے، ہماری رائے کی رعایت. تو سب نے آ کے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی مرضی یہی رہتی ہو تو ہم نے تو صرف رائے دی تھی، باقی ہم آپ کے حوالے ہیں، آپ جیسا چاہو طے کریں. آپ نے کہا بھائی اب ایک مرتبہ جب نبی فیصلہ کر کے قدم اٹھا لیتا ہے اور اسلحہ جب پہن لیتا ہے تو پھر واپس نہیں لوٹا کرتا. اب تو جو ہوگا ہوگا، چلو کہنا. فیصلہ کس پر کیا؟ رائے والوں میں. اور ہیں کون؟ ہیں کون؟ صاحب وحی ہیں، قرآن اتر رہا ہے، اور وہ شخصیت ہے کہ جن کو اولین و آخرین کا مجموعہ علم دیا گیا، مزید بہت کچھ کے ساتھ. اولین کا بھی علم اور آخرین کا بھی علم اور مزید بہت کچھ کے ساتھ آپ کو جو علم دیا گیا، ایسا علم رکھنے والے. اور عقل کتنی ہے؟ بعض روایتوں میں آیا کہ عقل کی جب اللہ نے پیدا کی تو 100 حصے کی، 100 حصے کی، اور 100 حصے میں سے ایک حصہ تو کائنات میں تقسیم کر دیا، اور 99 حصہ عقل کا تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اب آپ کی عقل کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ ایسی تو عقل اور ایسا علم اور مقام یہ جن کے صدقے میں کائنات بنی. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے. یہ وہ شخصیت ہے. لیکن طرز عمل کیا ہے؟ طرز عمل یہ ہے کہ منصوص میں تو کسی کی رعایت نہیں. آپ کے متبنہ حضرت زید نے سفارش ایک مرتبہ کی، فلاں آدمی چوری میں جو ماخوذ ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے.
سفارش کی نہیں تھی، سفارش کرنے کے لیے آئے تھے اور منہ کھولا ہی تھا، غصے کے مارے چہرہ انور آگ ہو گیا۔ تم اس کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ خدا کی قسم محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو میں تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ کیوں؟ کیونکہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یہ حکم منسوخ ہے، اور منسوخ حکم کو کوئی مائی دلال بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ منسوخات پر تو من نوعاً ہو بہو عمل کیا جائے گا، اور آپ نے کیا، اس میں نہ کسی کی رائے سنی، نہ رائے مانگی، نہ مشورہ کیا، نہ مشورہ مانگا، اور نہ کسی کی رعایت کی۔ جو حکم خدا بندی وہ الراش والعین، اس کو اسی طرح سے عمل کیا اور سب سے کرایا۔ لیکن جو غیر منسوخ امور تھے اس میں کبھی اپنی نہیں چلائی، بلکہ کیا کیا؟ مشورے کے لیے آئے۔ اور حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں حضرات کی مشہور روایت ہے، ما رأیت احدا اکثر استشارۃ بالرجال من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے زیادہ مشورے کر کے کام کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کر رہے۔ کیا مطلب ہوا؟ امور منسوسہ میں تو سنت و شریعت کی پابندی کی جائے گی، اور امور غیر منسوسہ میں کیا کیا جائے گا؟ مشورے کی۔ یہ طرز عمل زندگی بھر آپ کا بھی تھا، اور یہی طرز عمل ہو بہو حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، اور یہی طرز عمل حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی تھا، اور یہی طرز عمل حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کا تھا، جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، اور امت کے لیے انہی کا طرز زندگی نمونۂ عمل ہے۔ اور سمجھے ہماری زندگی کی لگام کیا ہونی چاہیے؟ منسوسات میں تو آپ وہی نور الایضاح قدوری کے پابند رہیں، اس سے باہر نہیں جائیں، لیکن غیر منسوس میں اپنی بھی نہیں چلائی۔ جب حضور نے اپنی نہیں چلائی تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی چلانے والے؟ غیر منسوس میں کیا کرنا؟ جو اہل اللہ حضرات مشورے سے طے کرتے ہیں اسی کو انجام دیں۔ یہ لگام اگر آپ کی زندگی میں آ جائے نا تو آپ کے اندر جو مایا چھڑک رہی ہے، پنپ رہی ہے، وہ ابھر آئے گی، اور جب وہ ابھرے گی اور آپ نے اس کی تھوڑی سی آبیاری کر دی تو وہ نکھر کر اپنے حد کمال پر پہنچ جائے گی، اور پھر جب وہ حد کمال پر پہنچی تو اللہ عالم کے چھائے ہوئے اس باطل کو بھی اسی طرح توڑ کر دکھائے گا جیسا قرن اول میں توڑا تھا، کیونکہ باطل خدا کی طاقت سے ٹوٹتا ہے، اور خدا کی طاقت کا ظہور علم کے پہلو میں ہوتا ہے، اور علم کی طاقت کا ظہور جو ہوتا ہے ان دونوں شرطوں کو پورا کرنے سے۔ اس لیے کہتے ہیں زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی مگر تمہیں تیرا عہد کہن ہی راستہ ہے۔ ہمیں پھر وہیں جانا پڑے گا۔ علماء سے تبلیغ میں وقت کیوں مانگتے ہیں؟ یہ دونوں لگام زندگی میں یہی دو لگام جب تبلیغ میں لگتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں کہ مشورہ کیسے کیا جاتا ہے، ورنہ ہم کتاب المشورہ پڑھا کر بھی ذہن میں نہیں ہوتا کہ مشورہ کیسے ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المشورہ اور تفصیل سے مشورے کے امور بیان کیے ہیں۔ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، پڑھا بھی لیتے ہیں، لیکن ذہن میں نہیں رہتا۔ پڑھنے پڑھانے کے وقت تو خوب اس کی نکات باری کیا، لیکن عملی طور پر چونکہ زندگی میں اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، اس لیے ذہن میں نہیں رہتا۔ لیکن جب جماعتوں میں لگ کر چلتے ہیں تو روزانہ سب سے پہلے کیا کرتے؟ بیٹھو مشورے سے، اب 24 گھنٹہ کیا کرنا ہے؟ مشورہ کرو۔ اب وہ امیر مشورہ ایک ہوگا، اب ہم ہیں مولوی صاحب اور ہماری جماعت کا امیر ہے کوئی غیر عالم، اب اس نے مشورہ کر دیا کہ مولوی صاحب آج آپ کھانا پکائیں گے، تو مولوی صاحب کھانا پکاتے نہیں پکاتے؟ میں نے بھی پکایا، بہت پکتے ہیں جماعتوں میں چلنے۔
مشورے سے چلنے کا مثال کرتے ہیں. امرتا کہتا ہے آپ کو تعلیم کرنا، تو آپ تعلیم کرتے ہیں اور اس کو بوجھ بھی نہیں سمجھتے. بھائی مشورے سے طے ہے تو کریں. وہ طے کرے گا آپ کو گشت میں جانا ہے، آپ گشت میں جاتے ہیں. وہ طے کرتا ہے کہ آپ کو ملاقات میں جانا ہے، آپ ملاقات میں جاتے ہیں. 24 گھنٹے کے معمولات کے اعتبار سے جو طے کیا جاتا ہے آپ اپنے آپ کو اس کا پابند بناتے اور کرتے 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 اللہ تعالیٰ یہ مثال دیتا ہے. بھائی اپنا وقت کیسے گزرنا چاہیے؟ مشورے سے چلنے کا مزاج بن جانا. سنت و شریعت کا علم تو آپ کے پاس ہے ہی، لگام کا ایک سرا تو آپ کے پاس ہے، دوسرا سرا اس محنت سے آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے. بس دیکھو پھر کام کیسے ہوتا. تو پھر امت کو جن خوشکن حالات کا صدیوں سے انتظار ہے، اللہ آپ کی قربانی کی برکت سے نہ صرف امت کو دکھائے گا بلکہ سارے عالم کو اپنی قدرت کے نمونے دکھائے گا. اس لیے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ جو کام دعوت و تبلیغ کا چل رہا ہے، اگر غور کریں گے نا اصل میں یہ ہمارا کام ہے. اصل میں کس کا کام ہے؟ ہمارا. لیکن کہتے ہیں کہ حالات نے، زمانے نے اور موجودہ دور کے مزاج نے کچھ ایسی صورت حال پیدا کر دی کہ ہماری ذمہ داریاں دوسروں سے زیادہ ہو گئی. ایک تو اپنی ذات ہے، تو اپنی ذات کی ذمہ داریاں بھی اپنے اوپر ہیں. پڑھ لکھ کر فارغ ہو کر بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ یا خود اپنے شعور سے سوچ سمجھ کر کے شادی کر لیتے ہیں، بیوی بچے ہو جاتے ہیں. اب ان کی بھی ذمہ داریاں آ گئی. ماں باپ ہیں تو ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اور دوست احباب رشتے دار ہیں تو ان کے بھی تقاضے ہیں. تو ذات کے تقاضے، اہل و عیال کے تقاضے، رشتے دار اور احباب کے تقاضے، اور ان سب کے ساتھ اگر مسجد سے متعلق ہیں تو مسجد کے بھی تقاضے، اور مدرسے سے مکتب سے متعلق ہیں تو مدرسے کے تقاضے. پھر مدرسے میں سب دھرا نہیں رہتا، مدرسے میں دال بھی آپ کو لانا ہے، پکوانا بھی آپ کو ہے، بچے بھی ڈھونڈ کر آپ کو لانے ہیں، ان کو سنبھالنا بھی آپ کو ہے، اور ان کو کھلا پلا کر پڑھانا بھی آپ کو ہے. یعنی آپ کو ان کی ماں بھی بننا ہے، ان کا باپ بھی بننا ہے، اور ان کا استاد بھی بننا ہے، اور ان کا خادم بھی بننا ہے. اور ان سب کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت آپ کی طرف منتقل ہوئی ہے، جس میں پوری انسانیت کا حق ہے، اس وراثت کا حق بھی ادا کرنا ہے. تو دوسروں سے زیادہ تو جھگڑنا پڑے گا. یہ سب اپنے پیچھے لگا، ہمیں صرف یہ سب کرنا ہے. لیکن گھبرائے نہیں، اللہ کے نبی مانگ کر گئے ہیں آپ کے لیے، اوروں کے لیے تو نہیں، لیکن آپ کے لیے تو مانگ کر گئے ہیں. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها إلى أهلها فرب مبلغ اوعى من سامع. اللہ تر و تازہ رکھے اس بندے کو کہ میرے ارشادات کو سنے، محفوظ رکھے اور اسے پھیلائے اور اس کی نشر و اشاعت کرے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی کیا مانگے گئے ہیں؟ اللہ سرسبز و شاداب تر و تازہ رکھے، مانگ کے گئے ہیں، اور یقین ہے کہ وہ مقبول بھی ہے. آپ کا مانگا ہوا مقبول بھی ہے. بھلے الجھنیں آپ کے پاس بہت ہوں، لیکن اگر آپ اپنے تقاضے پر تھوڑی سی ہمت اور قربانی دے کے جمیں گے تو اللہ سارے عالم سے زیادہ سرسبز و شاداب آپ کو رکھے گا. یہ نبی کی دعا آپ کے حق میں مانگی ہوئی ہے جو مقبول ہے، اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. جنہوں نے یہ علم دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر اس علم کا حق ادا کرنے کی استعداد ہے. اگر یہ استعداد نہ ہوتی تو اتنی بڑی علمی امانت آپ کے سپرد وہ نہ کرتا. ارے علم تو وحی کا ہے نا، اور وحی کس پر آتی ہے؟
نبی پر آتی ہے۔ اور نبی کوئی ڈگری سے نبی بن جائے، یہ کورس کر لو، وہ کورس کر لو، یہ مشق کر لو، وہ ریاضت کر لو تو نبی بن جائیں گے؟ کوئی اپنی کوشش سے اپنے کسب سے نبی بن سکتا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ نبوت کی استعداد کس میں ہے، جس میں استعداد ہوتی نبوت اسی کو دیتے ہیں۔ اس لیے علم نبوت بھی انہی کو ملتا ہے جن کے اندر اس علم کے حق ادا کرنے کی استعداد ہوتی ہے۔ اگر استعداد نہ ہوتی تو آپ کو یہ علم بھی نہ دیا جاتا، اور چونکہ یہ علم دیا گیا ہے آپ کو تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے اندر اس کا حق ادا کرنے کی استعداد۔ اب یہ استعداد ابھر بھی آئے اور نکھر بھی جائے تو اس کے لیے ہمیں ایک قربانی دینی پڑے۔ تو اب آخر میں وہی دو گزارش کرنی پڑتی۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ یہ علم جو اللہ کی امانت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں سے منتقل ہو کر سینہ بسینہ ہم تک پہنچی نہ بھائی، یہ علم نکھر کر نہ بھائی اپنے حد کمال تک پہنچ جائے، اس کے لیے ایک گزارش تو یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر جو قربانی حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام صاحب علماء سے جو مطالبہ کرتے تھے، تو وہ مطالبہ اس کے لیے نہیں کرتے تھے کہ علماء کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی کمی عیب رہ گیا اس کے ازالے کے لیے نہیں، وہ جو علم کی امانت اندر گئی ہے یہ پنپنے کے لیے جس محنت کی اور جس مرحلے سے گزرنے کی ضرورت ہے اس مرحلے سے یہ گزر جائے، اس کے لیے سال بات۔ تو ایک گزارش تو ہے کہ آپ اپنے وقت کی ترتیب قائم کریں، ہمیں سال کے اعتبار سے، چلے کے اعتبار سے، 4 مہینے کے اعتبار سے، اور ہمیشہ سے آپ کے سامنے گزارش کی جاتی رہی، آپ اپنے آپ کو پیش بھی کرتے رہے۔ ادھر درمیان میں جو موجودہ حالات آئے اس میں تھوڑی سی کمی ہو گئی، ایک دم سے سلسلہ بند تو نہیں ہوا، اب بھی سال کے لیے نکلتے رہتے ہیں، ہر جگہ سے نکل رہے ہیں، تو وہ ضرورت جیسے پہلے تھی ویسے آج بھی ہے، اور گزارش جیسے پہلے کی جاتی رہی ہے آج بھی آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ صرف آپ ہی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس کوشش سے سب کا بھلا ہوگا، آپ کا بھی اور سب کا، اور سب سے زیادہ آپ کا۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنے اوقات کے لیے بتائیں۔ اگر ہمارے احباب میں سے کسی بھائی کا ارادہ ہو، اجتماع ہو رہا ہے، اجتماع سے جانے کا ارادہ ہو چلے 4 مہینے کے لیے، وہ بھی اپنے آپ کو پیش کریں۔